بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ وہ دونوں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ امتحان کی تیاری میں مگن ہو کر تو گویا وہ ایک دوسرے کو بھول ہی گئی تھی۔ سمیہ اور لاریب بچپن کی گہری سہیلیاں تھیں۔ نرسری سے ایم اے تک کا طویل سفر دونوں نے بہت محبت سے طے کیا۔ کالج میں دونوں کو لیلا مجنوں کے نام سے پکارا جاتا تھا اور حقیقت میں دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی ہی انسیت تھی۔ کیسی ہو سمیہ؟ آج اتنے دن ہو گئے بات کیے ہوئے، لاریب نے برگر کھاتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ پیپر کیسے ہوئے؟ سمیہ نے پوچھا۔ ایک دم زبردست، لاریب نے اٹھلا کر جواب دیا۔ اور تمہارا؟ جھنڈے تو گاڑ آئی ہوں، سمیہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اب رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ پھر کچھ دیر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور گھر کی راہ لی۔ سمیہ اٹھ جاؤ، دن چڑھ آیا ہے۔ نسرین نے سمیہ کو دھیرے سے پکار کر اٹھانا چاہا مگر اس کے تو کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ بیٹا نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ پھر سو جانا بعد میں۔ سمیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، ماں کے ہاتھ کو محبت سے لبوں کے ساتھ لگایا اور نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ آج دوپہر میں لاریب نے سمیہ کی طرف کھانے پر آنا تھا تو ماں بیٹی صبح سے کھانے کی تیاریوں میں لگے تھے۔ لاریب اور اس کی امی آ چکی تھی، خوب گپ شپ لگ رہی تھی، لیکن لاریب تھی کہ اس کا تو دھیان ہی کہیں اور تھا۔ ہر وقت فون فون فون، بس وہ فون میں ہی تو مصروف تھی کتنے دنوں سے۔ کتنی ہی بار سمیہ نے اسے ٹوکا مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ سب سے نظر بچا کر سمیہ نے لاریب کا فون جھپٹا اور پوچھا شہزاد ہیں، کیونکہ شہزاد سے لاریب کی دوستی تھی۔ لیکن لاریب نے کہا نہیں، نیا لڑکا ہے، کیا بتاؤں یار کتنا زبردست ہے، اتنا ہینڈسم، مرتا ہے مجھ پہ۔ سمیہ نے اسے بہت سمجھانا چاہا کہ مگر لاریب کے تو کان پہ جوں تک نہ رینگی اور سمیہ بس اس کی بھلائی کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی۔ دونوں کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ سمیہ نے گھر میں ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دی تھی اور لاریب کا وہی پرانا مشغلہ، فون اور بس فون۔ کافی دنوں سے لاریب نے سمیہ کا فون منگوانا شروع کر دیا۔ اس کا بھائی کہتا آپ ہی کا فون خراب ہے اور یوں وہ سادہ دل لڑکی اپنا فون سے دے دیتی۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی سالن بنا رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ امی کمرے میں ہی تھی تو اس نے امی سے بولا کہ امی ذرا فون دیکھیے گا کس کا ہے۔ امی نے فون اٹھایا تو کسی علی نامی لڑکے کا فون تھا اور بولا کہ میری سمیہ سے بات کروا دیجیے۔ امی نے اس سے فون دیا اور کہا کہ یہ لو کسی لڑکے کا فون ہے، وہ بول رہا ہے کہ سمیہ سے بات کروا دے۔ سمیہ نے بولا کہ امی میں تو کسی لڑکے کو نہیں جانتی اور فون کان سے لگا لیا۔ جی بولیے، میں ہی بول رہی ہوں سمیہ۔ آپ کون؟ میں علی بات کر رہا ہوں۔ میں کسی علی کو نہیں جانتی، اتنی معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تنگ کیا ہوا ہے مجھے 2 ہفتوں سے پچھلے۔ تمہاری وجہ سے میری باس نے میری اتنی انسلٹ کی، چاہتی کیا ہو تم؟ 1000 بار کہا ہے کہ میں نے تم سے بات نہیں کرنی، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ لیکن میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں۔ پوری بات سنے بغیر ہی فون کھٹاک سے بند کر دیا گیا۔ ٹھیک 5 دن کے بعد دوبارہ فون آیا۔ اس بار کوئی بدتمیزی نہیں تھی، اس بار صرف معذرت اور لحاظ تھا۔ مجھے معاف کر دیں، دراصل کوئی ہے جو آپ کے نمبر سے مجھے فون کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ آپ سے بات کرنے کے بعد کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ اس آواز میں اور اس آواز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس آواز میں ادب اور لحاظ تھا جبکہ اس میں شوخی اور بے مروتی ہوتی تھی۔ اس آواز میں بدتمیزی کا عنصر شامل ہوتا تھا جبکہ یہ آواز بہت نرم اور پھولوں جیسی تھی۔ لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں۔ لیکن کون میرے فون سے آپ سے بات کر رہا ہے؟ یہی تو آپ کو خود پتہ لگانا ہے کہ آپ اپنا فون کس کو دیتی ہیں اور کون آپ کے فون سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ، سمیہ نے بجھے دل کے ساتھ بولا۔ سمیہ نے جب یہ سب باتیں اپنی ماں کو بتائیں تو وہ ماں تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ کون تھا، لیکن انہوں نے سمیہ کو منع کر دیا کہ لاریب سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمیہ بات تو کرنا چاہتی تھی اور پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ بتائے کہ آخر کہاں اس کی دوستی میں کمی رہ گئی جو اس کی دوست نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اتنا بڑا فریب کیا۔ لیکن اس کی ماں ایک سادہ دل صابر خاتون تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اسی کا درس دیا اور منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمیہ بوجھل دل کے ساتھ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد سمیہ کے لیے ایک علی نامی لڑکے کا رشتہ آیا جو بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور کچھ ہی دن میں سمیہ کی شادی ہو گئی۔
اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی۔ 2 سال بعد جب سمیہ آئی تو اس کا سامنا لاریب سے ہوا۔ سیاہی مائل رنگت، کمزور جسم، یہ وہ لاریب تو نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی۔ ایک پل کے لیے تو لگا کہ شاید یہ کوئی اور ہے، لیکن جب سمیہ نے اس سے بات کی تو لاریب یہ وہی لاریب تھی، اس کی بچپن کی سہیلی جسے وہ جانتی تھی۔ کسی کے ساتھ برا جو کرتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا اور دیکھو سمیہ، آج میں خوش نہیں ہوں، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی۔ تم نے میرے سے آ کر ایک مرتبہ نہیں پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تمہاری خاموش بد دعا مجھے لگ گئی۔ مجھے پتا ہے تم نے مجھے بد دعا نہیں دی تھی، لیکن دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا، تمہارے کردار کشی کی، اور آج میں کتنی بے سکون ہوں۔ تمہاری شادی کے بعد میں نے ایک بہت امیر لڑکے کو پھنسایا تھا اور اس سے شادی کر لی تھی، لیکن اس کو میری دوستیوں کا پتہ چل گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ میں کیسی لڑکی تھی اور کس کردار کی لڑکی تھی۔ میرے سارے افیئرز اس کے سامنے آ گئے تھے اور اس نے کچھ ہی دنوں بعد مجھے طلاق دے دی۔ میری دونوں بہنوں کی اور بھائی کی شادی ہو گئی ہے اور میں اب امی کے ساتھ رہتی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا سمیہ، مجھے معاف کر دینا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ نیا لڑکا ہے، کیا بتاؤں یار، کتنا زبردست ہے، اتنا ہینڈسم، مرتا ہے مجھ پہ۔ سمیہ نے سے بہت